الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر جو غصے کا مادہ رکھا ہے، اس غصے کے مادے کو جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اسی طرح استعمال کرنا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بہت جلدی میں ہوں، اس لیے آپ مجھے نصیحت فرمائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نصیحت مختصر ہو۔ اس سوال پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نصیحت کرنے والے سے یہ شرط لگا دی جائے کہ مختصر نصیحت کرے تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو صحابی کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر نصیحت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ بظاہر ہمیں یہ ایک لفظ نظر آتا ہے لا تغضب، لیکن آپ علیہ السلام نے اس ایک لفظ میں اس کو کئی گناہوں سے بچا لیا، اس لیے کہ گناہ یا تو خواہش سے ہوتے ہیں یا غصہ سے ہوتے ہیں۔ خواہش سے کیسے؟ مثلا حرام کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ خواہش ہی ہے جو انسان کو حرام کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر انسان غلط دیکھتا ہے، غلط سنتا ہے، غلط فعل کرتا ہے، زنا وغیرہ کرتا ہے تو یہ سب خواہش کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر چوری کر رہا ہے تو یہ بھی خواہش کے تحت ہے کہ اس کو خواہش ہے کہ میرے پاس دنیاوی مال زیادہ ہو۔ اگر وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے تو ایک ہی دم سے ایک ہی وقت وہ زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش میں ہی ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ خواہش ہی اس کو اس کام پر مجبور کر رہی ہے، اسے خواہش نفسانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھانے پینے میں اور خرچ کرنے میں نہ تو زیادہ حد سے بڑھ جاؤ اور نہ ہی کم کرو۔ اگر وہ زیادہ کھا رہا ہے اور غلط کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے تو یہ خواہش ہی ہے۔ اور دوسری وجہ بنتی ہے غصہ۔ غصہ کیسے بہت سے گناہوں کی سبب بنتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ کے ساتھ دنیا کے اندر کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ کی حق تلفی ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے اس لیے کہ ہم دنیا میں ایک مکمل معاشرے میں رہنے والے افراد ہیں۔ نہ تو ایسا ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے محلے دار نہیں ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی فیکٹری اور کمپنی میں ملازم ہیں تب بھی ہمارے اڑوس پڑوس رہنے والے بہت سے افراد ہیں۔ زندگی کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا کسی اور سے پالا نہ پڑے۔ جب رہنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے اور ایک 60-70 سالہ زندگی ہے تو اس دوران بہت سے لوگوں کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ آپ کی حق تلفی کر جائیں گے، بعض آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کر جائیں گے، تو اس زیادتی اور ناانصافی اور حق تلفی پر آپ کو غصہ تو آئے گا، اس لیے کہ غصہ آنا فطرتی چیز ہے۔ جسے غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔
غصہ اگر نہ ہوتا ہمارے اندر تو ہم اپنی حفاظت ہی نہ کر سکتے، اپنے گھر والوں کی عزت اور ان کی جان کی حفاظت نہ کر سکتے۔ ہمارے گھر میں چور ڈاکو آ جاتے اور ہمیں غصہ ہی نہ آتا، وہ ہماری عزت اور مال لے کر لوٹ کر چلے جاتے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، اس لیے کہ ہمارے اندر غصے کا مادہ ہی نہ ہوتا۔ یہ غصے کا مادہ ہی تو ہے جس مادے کی وجہ سے یہ جہاد فرض ہوا ہے کہ ہم اس غصے کی جو صحیح مصرف ہے وہ جہاد پر نکال سکیں، کفار کے خلاف غصہ کر سکیں۔ اگر غصہ نہ ہوتا تو ہم جہاد بھی نہ کر سکتے۔ خیر، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی ناانصافیوں پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اب اس غصے کی وجہ سے اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والا آپ کا ہم عصر ہے، آپ کے جیسا بہادر ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا آپ کے برابر کا ہے جس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تو بدلے کے طور پر آپ اس کو ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، طعن و تشنیع کریں گے، گالیاں نکالیں گے، تو یہ سب بھی گناہ ہیں۔ اگر ناحق مار دیا آپ نے اس کو، اس سے زیادہ مار دیے جتنا اس نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور یہ گناہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ غصہ کی وجہ سے۔ اگر آپ نے برا بھلا کہا، گالی دی، طعن و تشنیع کی، تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہوا؟ غصے کی وجہ سے ہوا۔ سباب المسلمی حرام وقتلہ کفر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، اور یہ حرام کام آپ نے کس کی وجہ سے کیا؟ غصے کی وجہ سے۔ اور بالفرض اگر وہ مقابل جس نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے وہ آپ سے تھوڑے سے بڑے عہدے کا ہے، یا تو آپ کا افسر ہے، یا تو آپ کا وڈیرا ہے آپ کے علاقے کا، یا اس کے پاس دولت زیادہ ہے، یا اس کا عہدہ بڑا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، نہ تو عوام میں اس کو گالی دے سکتے ہو، نہ اس کو تھپڑ مار سکتے ہو، آپ طاقت اور قوت میں اس سے کمزور ہو۔ تو اس غصے کی وجہ سے آپ کا ظاہر ہے غصہ کہیں تو نکلے گا نا، تو آپ اس کے خلاف بغض کا شکار ہو جاؤ گے، آپ کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ جائے گی۔ اور یہ بغض رکھنا، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس گناہ کا سبب بھی کیا بن رہا ہے؟ یہی غصہ بن رہا ہے۔ اور اسی بغض کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے خلاف غیبت کریں گے۔ آپ جہاں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل بیٹھیں گے، تو دوستوں کے ساتھ تو آدمی اپنے دل کی بات کر ہی دیتا ہے، تو آپ اس کے خلاف زہر اگلیں گے، اس آدمی کے خلاف باتیں کریں گے، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ زنا کرنے کے بعد اگر آدمی اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی آپ نے حق تلفی کی ہے، آپ نے اس کی برائی کو دوسرے مسلمان کے سامنے عیاں کیا ہے، واضح کیا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس بڑے گناہ کا سبب بھی کیا بن رہا ہے؟ یہی غصہ۔ آپ کو غصہ ہی تو ہے، جو غصہ آپ اس کے سامنے تو نکال نہیں سکے، اب دوسروں کے سامنے اس کی برائی بیان کر کے نکال رہے ہیں۔ اور اگر جس آدمی پر آپ کو غصہ ہے اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے، مثلا اللہ کی طرف سے اسے مال زیادہ ملا ہوا ہے، اسے اولاد اچھی ملی ہوئی ہے، اسے گھر بار ملا ہوا ہے، اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے، تو آپ خود بخود اس کے خلاف حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ حسد کریں گے کہ یار اس سے یہ مال اس سے چھن جائے، یہ دولت اس سے اللہ تعالیٰ چھین لیں، یہ عہدہ اس سے اللہ تعالیٰ چھین لیں، یہ حسد آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ اور حسد کے بارے میں آتا ہے کہ حسد وہ گناہ ہے کہ آپ اللہ کے ہی فیصلوں پر راضی نہیں ہیں، کہ اللہ نے اپنی مرضی سے اس کو مال و دولت دیا ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے اس کو بیوی بچے اور گھر بار کی دولت دی ہے، تو آپ اللہ کے اس فیصلے پر ناراض ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اس چیزیں اس سے چھن جائیں۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا عمل، اور اس کا سبب بھی کیا بن رہا ہے؟ یہی غصہ۔ اگر یہ غصہ نہ ہوتا، نہ ہی آپ تکبر کا شکار ہوتے، نہ ہی آپ بغض اور عداوت کا شکار ہوتے، نہ ہی آپ غیبت کرتے، نہ ہی آپ حسد کرتے، نہ ہی آپ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے۔ ان سب گناہوں کا مجموعی طور پر سبب جو بنا ہے وہ غصہ ہے۔ بظاہر خواہش اور غصہ یہ 2 چیزیں
تمام گناہوں کی جڑ ہیں، لیکن خواہش کے بل بوتے پر ہونے والے گناہ حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ جتنی نقصان دہ غصہ ہے، اس کے بل بوتے پر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام حقوق العباد کے ہیں، جو بندوں کے معاف کرنے کے علاوہ معاف نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تب بھی معاف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے، ان کا یہی حکم ہے